بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام عدنان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، سچے خواب کی کیا نشانی ہے؟ خواب کب سچا ہوتا ہے اور اس کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں خواب کے سچ ہونے کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یعنی خواب کن کن صورتوں میں، کس وقت میں اور کب سچ ہوتا ہے۔ یہ 3 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ خوابوں کی دنیا رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ خوابوں کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ کچھ خواب بے معنی اور بے حقیقت بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خوابوں کی قسموں کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کبھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ یہ خود بھی پہچان سکیں یا یہ جان سکیں کہ میرا یہ خواب کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: اچھے خواب، برے خواب اور تیسرا نفسی خواب۔ پہلی قسم ہے اچھے خوابوں کی۔ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں مومن کے لیے کوئی نہ کوئی بشارت بھی ہوتی ہے۔ ایسے خواب جب انسان دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اچھا محسوس کرتا ہے، اور خواب میں وہ خود کو کوئی اچھا اور نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب انسان اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا خواب دکھایا ہے۔ دوسری قسم ہے برے خوابوں کی۔ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان برے خوابوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کوئی ایسا شیطانی خواب دیکھتا ہے جس میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے یا خوف زدہ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند طریقے بتائے ہیں جن پر انسان عمل کر کے برے خوابوں کے شر سے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ برے خوابوں کا کہیں نہ کہیں اثر بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقے ارشاد فرمائے ہیں تاکہ انسان اس پر عمل کر کے برے خوابوں کے برے اثرات سے بچ جائے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھیں تو اٹھتے ہی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی کروٹ بدل لیں، یعنی جس کروٹ آپ پہلے سو رہے تھے اس کو بدل کر دوسری جانب سو جائیں۔ جب آپ سو کر اٹھ جائیں تو برے خواب کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں اور صدقہ ادا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح 2 نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے اس برے خواب کے شر سے بچا لیجئے۔ جب آپ ان چند کاموں پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ برا خواب آپ کو مزید تنگ بھی نہیں کرے گا اور اس کے برے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تیسری قسم ہے نفسی خوابوں کی، یعنی اثاث و احلام یا پریشان کن خیالات۔ یہ ایسے خواب ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بے معنی اور بے حقیقت ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خواب ہیں کہ آپ دن بھر کسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے اس کو سوچ رہے ہیں تو وہی چیز آپ کے خواب میں آ جاتی ہے جس کے حوالے سے آپ کو خواب آ رہا ہوتا ہے، اور ایسا خواب صرف ایک نفسی خواب ہوتا ہے۔ جو آپ کے نفس کی باتیں اور آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہی آپ کے خواب میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان جیسے خوابوں کی نہ تو کوئی حقیقت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تعبیر ہوتی ہے، اس لیے ان جیسے خوابوں کو جب آپ دیکھیں تو نظر انداز کر دیا کریں۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں سچے خواب کی 3 نشانیوں کی طرف کہ خواب کب سچا ہوتا ہے۔ سچے خواب کی پہلی نشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، یعنی جو لوگ سچ بولتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے اور جھوٹ نہیں بولتے، تو ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے خواب بھی اکثر سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچ ہوا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اس لیے جو انسان سچ بولتا ہو، سچائی کا ساتھ دیتا ہو، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے۔ سچے خواب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ناظرین، صبح صادق کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ سچے خواب کی تیسری نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب آخری زمانے میں جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی جب آخری زمانہ اس دنیا کا آ جائے گا اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور قیامت قریب ہوگی، تو اس وقت وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہوں گے وہ سچے مسلمان ہوں گے، تو ان کا خواب بھی جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی سچ ہوگا۔ تو یہ ہیں سچے خواب کی 3 نشانیاں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔